پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ہماری کہانیاں، اور خاص طور پر یہ خوفناک کہانیوں کی سیریز؟ آج بھی ہم ایک خوفناک کہانی سنیں گے۔ اس کا نام ہے بدروحیں۔ یہ بہت ہی خوفناک کہانی ہے جسے سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیں آپ سے ایک چھوٹا سا گفٹ چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک بھی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں تاکہ آپ اس کہانی کا مزہ اٹھا سکیں۔ تو کہانی کا نام ہے بدروحیں، اور یہ خوفناک کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کا مین کردار ہے سلطان علی۔ سلطان علی اپنے گھر میں چارپائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی بیوی زبیدہ روٹیاں پکا کر لا رہی تھی۔ سلطان علی کسان تھا، وہ کافی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کا بڑا بھائی سلمان علی دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی طبیعت خراب تھی اور سلطان علی اس سے ملنے جا رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ کیا اور روٹیاں لے کر آؤں اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں بھائی، بس میرا پیٹ بھر گیا۔ زبیدہ نے قریب رکھے برتن میں لسی نکالی اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، یا اور بنا دوں؟ تو اس نے کہا، نہیں، یہی کافی ہے، اور چارپائی پر وہ بیٹھ گئی۔ اس نے سلطان علی سے کہا کہ سفر احتیاط سے کیجیے گا، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور راستے میں جنگل اور ویران راستہ بھی پڑتا ہے، تو آپ دھیان رکھیے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت احتیاط کروں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ تم گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھول جاتے ہو کہ کیسے اونچے نیچے راستے سے گزر رہے ہو۔ وہ بولی، گزشتہ کچھ دنوں سے سلطان علی جنگل میں گزرتے ہوئے گھوڑوں سے گر گیا تھا۔ وہ بولا، تو فکر نہ کر، میں ٹھیک ٹھاک پہنچ جاؤں گا، وہ تو گھوڑا کچھ اڑی کر گیا تھا۔ بہرحال وہ زبیدہ بہت پریشان تھی اور بار بار اس کو احتیاط کرنے کا بول رہی تھی، اور وہ بار بار اس کو یہی تسلی دے رہا تھا کہ نہیں، میں احتیاط کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ 7 بجے تک وہ سلطان علی کے گھر گاؤں پہنچ جائے گا۔ گاؤں سے نکل کر وہ جنگل سے گزرنے لگا تو ایک بوڑھا شخص اسے نظر آیا۔ اس نے سلطان علی کو اشارے سے روک دیا۔ کیا بات ہے بزرگو؟ سلطان علی نے بوڑھے سے پوچھا۔ بوڑھے نے جواب دیا بڑے ہی ملتجانہ انداز میں، اور بڑی ہی پریشانی کے عالم نے اس نے کہا، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، تم اسے کسی طرح حکیم تک پہنچا دو، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ سلطان علی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مجھے کچھ تو بتاؤ تاکہ میں مدد کر سکوں۔ تو اس بوڑھے نے کہا، میں بھی کچھ عرصہ پہلے اس جنگل میں آیا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے جو شہر میں مزدوری کرتا ہے، وہ بھی شہر میں ہی ہے، اگر وہ ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، وہ خود اپنی ماں کو لے جاتا۔ سلطان علی نے اس کی بات سنی اور بوڑھے کی حالت دیکھی تو اس کو رحم آ گیا۔ اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، چلو میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے۔ بوڑھا اسے راستے میں گھر بتانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ایک کچے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ بوڑھے نے سلطان علی سے کہا، یہی میرا گھر ہے۔ وہ دونوں گھوڑے سے اتر کر گھر کے اندر ایک کمرے میں آ گئے۔ وہاں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ سلطان علی نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بہت ہی کمزور آواز میں کہا، کچھ اچھی نہیں ہے میری طبیعت۔ سلطان علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ فکر مت کرو کہ جب حکیم کو دکھاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں دوا سے ٹھیک نہیں ہوں گی، بڑھیا بولی۔ سلطان علی کو حیرت ہوئی، کیا مطلب؟ تو پھر کس چیز سے ٹھیک ہوگی؟ سلطان علی سوچنے لگا، اگر اس کو یہ سب پتہ ہے کیسے ٹھیک ہوگی تو پھر بوڑھا اتنا پریشان کیوں ہے؟ ابھی سلطان علی سوچ ہی رہا تھا تو بڑھیا نے بلند آواز میں زوردار کہکا مارتے ہوئے کہا، خون سے، انسانی خون سے۔ بڑھیا نے بہت خوفناک انداز سے کہا تو سلطان علی چونک گیا۔
وہ سوچنے لگا کہ بڑھیا کی طبیعت زیادہ خراب ہے یا حقیقت میں کوئی اور ماجرا ہے۔ تو وہ بولا، اماں تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بڑھیا نے زوردار کہکا مارا اور اس کی شکل بدلنے لگی اور بولی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یہ کب سے ایسی باتیں کر رہی ہے؟ سلطان علی نے بوڑھے سے پوچھا، کیونکہ اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بڑھیا ہے یا کوئی اور مخلوق۔ تو بوڑھے نے کہا، خون کی ضرورت تو مجھے بھی ہے۔ بوڑھے نے بہت زہریلی مسکراہٹ اور عجیب و غریب انداز میں کہا، اور آہستہ آہستہ بوڑھے کی شکل بھی بدلنے لگی۔ ان دونوں کی شکلیں انتہائی خوفناک ہو گئیں۔ ان کے قد لمبے ہونے لگے کہ چھت سے ٹکرا کر جھکنے لگے اور ان کے بال آسمان کی طرف کھڑے ہو گئے۔ سیاہ ان کی شکلیں ہو گئیں اور آنکھیں لال سرخ، کبھی وہ پیلی ہو جاتی ہیں، کبھی وہ سرخ ہو جاتی ہیں، اور ایک وحشت اور ہیبت ان کی شکلوں سے ٹپک رہی تھی۔ سلطان علی نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ بدرو ہیں، بوڑھے نے ہنس کر جواب دیا اور ایک بلند کہکا مارا جس سے پورا گھر اور جنگل گونج اٹھا۔ بدرو ہیں، بوڑھے نے ہنس کر جواب دیا، بھلا اس جنگل میں اور کون رہ سکتا ہے؟ سلطان علی نے اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس وقت وہ خوفناک انداز میں کہکے لگا رہے تھے۔ سلطان علی نے بھاگنا شروع کیا، لیکن اچانک بوڑھا فضا میں اڑتا ہوا آیا اور دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا بھی اس کے ساتھ اڑی اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ سلطان نے اسے دھکا دیا اور بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ تیزی سے بھاگے، لیکن اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بڑھیا کچھ پڑھ رہی تھی، وہ بہت خطرناک بدروح لگ رہی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی، وہ کچھ پڑھتا رہا، سلطان علی کچھ پڑھتا رہا، اور آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے اس کے قدم اٹھتے رہے۔ اس کے ٹانگیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے کوئی پتھر ہو، بہت بڑی بڑی چٹانیں جو ہل نہ رہی ہوں۔ اسے اپنے نزدیک سے ہی بدروحوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ خوفناک طریقے سے اسے ڈرا رہی تھی۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ہا ہا ہا، یہ جنگل ہمارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، یہاں سے تمہیں نکلنے نہیں دیں گے۔ سلطان علی کوشش کر کے بڑی مشکل سے گھوڑے پر بیٹھا اور مسلسل آیات پڑھتا رہا۔ بوڑھے نے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ بوڑھیا بھی فوراً اس کے سر پر کھڑی ہو گئی اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھی۔ سلطان علی کو اچانک سے اس کی ماں کی پڑھائی ہوئی کچھ آیات یاد آ گئیں۔ اس نے انہیں پڑھ کر جیسے ہی بوڑھے اور بڑھیا پہ پھونکا تو ان دونوں نے زور سے، بدروحوں نے اپنی آنکھیں پکڑ لیں اور چیخنے لگے اور ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور وہ بری طرح اپنی آنکھیں مسلنے لگے۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ سلطان علی کو موقع غنیمت اچھا لگا اور اس نے موقع غنیمت جانا اور کھڑا ہوا، بھاگا اور گھوڑے پر بیٹھا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے مڑ کے نہیں دیکھا اور دوڑتا چلا گیا۔ سلطان علی جنگل سے نکل کر دوسرے گاؤں پہنچ گیا اور پھر اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ وہاں اس نے بھائی کو سارا واقعہ بتایا تو بولے، سلطان علی تیرا کیا خیال ہے، تو کس طرح بچ گیا؟ بس میرا نصیب، سلطان علی نے جواب دیا۔ نہیں، سلیمان علی نے نفی میں سے ہلایا۔ تو پھر سلطان علی نے اس سے سوال کیا، یہ جو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا اور وہ اس دوران تجھے اچھی باتیں سکھاتے تھے اور ساری زندگی تیرے ماں باپ تجھے نیک باتیں اور آیات قرآن سکھاتے تھے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ سلطان علی نے کہا، بے شک میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ بولا۔ پھر اگلے روز وہ اپنے گاؤں واپس آ گیا، لیکن آج اسے راستے میں بدروہیں نہیں ملی۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نیک نیتی سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے بچنے کا راستہ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی مخلوق اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور ظاہر کرے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ دوستوں، اب اگلی کہانی میں ہم آپ سے ملیں گے۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔
اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔